دنیا کا سب سے بڑا میدان پہلی بار عرب ملک اور دوسری بار کسی ایشیائی ملک قطر میں سج چکا ہے۔ شائقین شدت سے جس گھڑی کا انتظار کر رہے تھے وہ آن پہنچی ہے۔ ہر 4 سالہ وقفے کے بعد منعقد ہونے والے عالمی فیفا کپ کا آغاز ہو چکا ہے، جو کہ 1 ماہ تک جاری رہے گا۔ فیفا دیکھنے کے لیے ویزا لینے والے قطر کے علاوہ متحدہ عرب امارات بھی جا سکتے ہیں اور دنیا بھر کے مسلمان مفت میں عمرہ کی سعادت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس عالمی ورلڈ کپ میں حصہ لینے والی 32 ٹیمیں میدان مارنے کو تیار ہیں، کیونکہ وہ صرف اپنے ملک کے اعزازات میں اضافہ کرنے یا 18 قیرات سونے سے بنی عالیشان ٹرافی کے حصول کے لیے جدوجہد نہیں کرتی، بلکہ ان ٹیموں کا فائنل جیتنے کے کئی مقاصد میں سے ایک مقصد، جس کا ذکر بہت کم کیا جاتا ہے، وہ ہے فتح حاصل کرنے کی صورت میں ملنے والی بھاری انعامی رقم۔ 1982 کا فیفا ورلڈ کپ وہ پہلا موقع تھا جب فیفا انتظامیہ نے پہلی بار ٹیموں میں انعامی رقم تقسیم کرنے کے اعلان کیا۔ اس سے پہلے فاتح ٹیموں کو انعام کے طور پر صرف ٹرافی ہی دی جاتی تھی، مگر اب ساتھ بھاری رقوم بھی دی جاتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی رقم آتی کہاں سے ہے؟ فیفا دنیا بھر میں 4 سالہ وقفے کے دوران ٹی وی پر آن لائن میچ دکھانے کے حقوق کی نیلامی کرتا ہے، جس سے اس کی 85% آمدنی ہوتی ہے۔ ایک اور آمدنی کا ذریعہ کوالیفائنگ راؤنڈ میں اسپانسرشپ معاہدے ہیں۔ اس کے علاوہ فیفا ٹکٹوں کی فروخت سے بھی اربوں ڈالرز کماتا ہے، جو اس کی 4 سالہ آمدنی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ کلبز کی لائسنس فیس اور مارکیٹنگ بھی فیفا کو منافع کی فراہمی کے ذرائع ہیں۔ ریکارڈ ٹوٹنے کا سلسلہ اس سال بھی جاری رہا اور قطر میں کھیلے جانے والے عالمی کپ میں مجموعی طور پر 1 ارب ڈالرز کی رقم کا اعلان کیا گیا ہے۔ ٹورنامنٹ میں شرکت کرنے والی ہر ٹیم کو 2 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز کی انعامی رقم دی جائے گی، جبکہ رنر اپ ٹیم کو 3 کروڑ 20 لاکھ اور فاتح ٹیم کو 4 کروڑ 50 لاکھ کی انعامی رقم اپنے گھر لے جائے گی۔ چونکہ قطر کی آبادی 2 کروڑ 80 لاکھ ہے، لیکن ملک کے حجم کی وجہ سے یہ فی کس آمدنی کے اعتبار سے دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قطر نے عالمی کپ کی تیاری کے لیے بھی دل کھول کر پیسہ خرچ کیا ہے۔ قطر میں ورلڈ کپ کی میزبانی کے اخراجات تقریباً 220 ارب ڈالر بتائے جا رہے ہیں۔ یہ روس میں منعقد ہونے والے پچھلے فٹ بال ورلڈ کپ کی لاگت سے تقریباً 20 گنا زیادہ ہے۔ دراصل ورلڈ کپ کا انعقاد قطر کے ویژن 2030 کا حصہ ہے۔ قومی ویژن کا مقصد ہے کہ 2030 تک قطر ایک ترقی یافتہ معاشرہ بن جائے جو اپنی ترقی کو برقرار رکھے اور اپنے لوگوں کے لیے اعلیٰ معیار زندگی فراہم کرنے کے قابل ہو۔ یہ پلان انفراسٹرکچر کی تعمیر پر مرکوز ہے، جس میں ہوٹلوں کے ساتھ ایک اختراعی مرکز کی تعمیر، اس میں ایک جدید ترین سب وے نیٹ ورک اور ہوائی اڈے شامل ہیں، اور ورلڈ کپ کی تیاری کے دوران بہت کچھ تعمیر کیا گیا ہے۔ قطر عالمی کپ کی میزبانی کرنے والا پہلا عرب ملک ہے، اور جبکہ ایشیا کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ دوسرا ملک ہے۔ قطر نے اپنی نامزدگی کے فوراً بعد ہی تیاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ جیسے جیسے ورلڈ کپ کا انعقاد نزدیک آیا، شائقین یہ جان کر حیرت زدہ ہو گئے، ورطۂ حیرت میں گم ہو گئے کہ قطر میں منعقد ہونے والا یہ عالمی کپ کھیلوں کی دنیا کا مہنگا ترین ٹورنامنٹ ہے۔ کوئی پوچھے کہ فیفا ورلڈ کپ 2022 اب تک مہنگا ترین ٹورنامنٹ کیوں ہے، تو کسی بھی ملک کے لیے فیفا ورلڈ کپ جیسے بڑے ٹورنامنٹ کا انعقاد کروانا آسان ہدف نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ٹورنامنٹ کے میزبان ملک کا اعلان 8 سے 10 سال پہلے ہی کر دیا جاتا ہے، تاکہ وہ اپنی تیاریاں مطلوبہ وقت تک مکمل کر سکے۔ ہر عالمی کپ پر ہونے والے اخراجات گزشتہ کے مقابلے میں عموماً زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ جب فیفا کسی ملک کو میزبانی کے لیے نامزد کرتا ہے تو کئی سال پہلے نامزدگی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اخراجات کا تخمینہ لگایا جا سکے۔ عالمی ایونٹ کے میزبان ملک کو اسٹیڈیم کی تزئین و آرائش پر بھی کام کرنا ہوتا ہے۔ اگر اسٹیڈیمز کی تعداد کم ہو تو نئے اسٹیڈیم بنانے پڑتے ہیں، سیاحوں کی بڑی تعداد کے رہائش کا انتظام اور شہر میں ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر کرنا ہوتا ہے تاکہ میچ دیکھنے کے لیے آنے والے سیاحوں پر اس ملک کا تاثر اچھا پڑے، اور قطر نے یہ سب کام بخوبی سر انجام دیے ہیں۔ ابتدائی اخراجات تو فیفا فراہم کرتا ہے تاکہ کام کا آغاز ہو سکے، لیکن دیگر اخراجات میزبان ملک کے ذمہ ہوتے ہیں۔ میزبان ملک اس سوچ کے ساتھ سرمایہ کاری کرتا ہے کہ اس عالمی کپ سے اس کی معیشت مضبوط ہوگی، ساتھ ہی دوسرے ممالک بھی میزبان ملک میں منافع کی غرض سے سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ لہٰذا دسمبر 2010 میں قطر کو 2022 کے ورلڈ کپ کی میزبانی کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔
قطر کو میزبانی سونپے جانے پر بے شمار اعتراضات بھی ہوئے، تو ناقدین کو فیفا نے یہ وضاحت دی کہ جب 2006 کے ایشین گیمز کی میزبانی قطر کر سکتا ہے تو تمام انتظامات اور تیاری کے بعد قطر عالمی کپ کی بھی میزبانی کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس ورلڈ کپ میں پہلے میچز سے مختلف موسم ہے۔ یہ وہ پہلا موقع ہے جب فیفا ورلڈ کپ کا انعقاد موسم گرما کے بجائے موسم سرما میں ہو رہا ہے۔ بے شک کہ قطر کی میزبانی کی وجہ سے موسم پر بھی سمجھوتا کیا گیا ہے۔ مغرب اور دنیا کے دیگر حصوں سے آنے والے شائقین کے لیے قطر کا موسم ویسے ہی مشکل تھا، اور پھر قطر کے سخت قوانین نے شائقین کو مزید خوفزدہ کیا ہے۔ یہ قوانین شاید ہم جیسے اسلامی ممالک کو تو سخت نہیں لگتے، مگر یورپی اور امریکی آزاد خیال ممالک کے لوگوں کے لیے ان پر عمل کرنا نہایت مشکل کام ہے۔ مثال کے طور پر قطر میں شراب پینے یا فراہمی کا ذریعہ بننے پر 3 سے 5 سال اور قید اور بھاری جرمانہ کی سزا ہے، اور فیفا میں شراب کی فروخت پر بھی پابندی لگ چکی ہے۔ عوامی مقامات پر غیر اخلاقی حرکات یا اشارے بازی سے بھی 3 سال کی قید ہو سکتی ہے۔ شائقین کے لیے کپڑوں سے متعلق قوانین بھی مشکل ہیں۔ اس کے علاوہ جوا کھیلنا بھی قطر میں سخت ممنوع ہے۔ اگر کوئی غیر ملکی اسے کھیلے گا تو اسے 3 سے 6 ماہ کی قید اور تقریباً $1000 کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ اس سب کے بعد 17 سال تک فیفا کے چیئرمین رہنے والے سیپ بلاٹر، جنہوں نے خود فیصلہ کیا، انہوں نے اپنے حالیہ انٹرویو میں قطر کی نامزدگی کے فیصلے کو کہا کہ شاید یہ میری غلطی تھی۔ اب فیفا ورلڈ کپ 2022 کا میلہ قطر میں پوری طرح جب سج چکا ہے، جہاں ایک طرف شائقین کی بڑی تعداد اس حوالے سے پرجوش نظر آ رہی ہے، وہیں بعض اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے افسردہ بھی نظر آتے ہیں۔ قطر کی آبادی ویسے بھی بہت کم ہے، تو ممکن ہے کہ اس وجہ سے بھی عوامی سطح پر اس طرح کا جوش و جذبہ اور رونق نظر نہیں آئی۔ حالانکہ تیاری میں کوئی کسر باقی نہیں رہی۔ اندازہ لگائیے کہ ایک مرکزی میڈیا ہب تیار کیا گیا ہے جہاں تمام براڈ کاسٹرز اور پریس کام کریں گے۔ میڈیا سینٹر کو دیکھ کر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، اور اس ورلڈ کپ پر ہونے والی اخراجات کا اندازہ اس میڈیا سینٹر کو دیکھ کر ہی ہو جاتا ہے۔ اب مغربی ممالک اور مخالفین کی جانب سے میڈیا اور انٹرنیٹ پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ کرائے پر فینس بھی بلوائے گئے ہیں، اور انسانی حقوق کے حوالے سے بھی درس دیے جا رہے ہیں۔ قطر نے ان اطلاعات کی تردید کر دی ہے، اور بیانیہ مزید کمزور ہوا جب فیفا کے سربراہ گیانی انفانٹیو نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ اخلاقی درس دینے سے قبل ہم 3000 سال سے دنیا بھر میں جو کچھ کرتے رہے ہیں، اس پر اگلے 3000 سال کے لیے ہمیں معافی مانگنی چاہیے۔ بہرحال اس گہما گہمی میں قطر دلہن کی طرح سجا پڑا ہے۔ بلڈنگز پر کھلاڑیوں کی تصویریں آویزاں ہیں۔ اب تک شائقین کا اس طرح سے رش نظر نہیں آیا۔ امید یہی ہے کہ جیسے جیسے ورلڈ کپ آگے بڑھے گا تو لوگوں میں جوش و خروش بھی بڑھتا جائے گا۔ اسی حوالے سے گانا بھی ریلیز کیا گیا ہے۔ 4.25 منٹ کے دورانیے پر مبنی گانے کی ویڈیو میں مراکشی نژاد بالی ووڈ ڈانسر نورا فتیحی، اماراتی گلوکارہ اور ڈانسر بلقیس، عراقی گلوکارہ اور ڈانسر رحمہ ریاض اور ڈانسر منال کو پرفارمنس کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ انگریزی زبان میں جاری کیے گئے گانے میں عربی سمیت اردو زبان کے جملے بھی شامل کیے گئے ہیں، اور ڈانسرز کو فٹ بال اسٹیڈیم سمیت دیگر جگہوں پر پرفارمنس کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ گانے کی موسیقی اور دھن کو سنتے ہی شائقین نے اس کی تعریفیں کی، اور چند ہی گھنٹوں میں اسے یوٹیوب پہ ہزاروں مرتبہ دیکھا گیا۔ قطر میں ہونے والا ورلڈ کپ مجموعی طور پر 22واں ورلڈ کپ کا فٹ بال ایونٹ ہے، لیکن انڈیا پاکستان کے کھیلوں کے شائقین میں اس کھیل کو لے کر کوئی خاص جوش و خروش نہیں ہے، کیونکہ اب تک انڈیا بھی پاکستان کی طرح ایک بھی ٹورنامنٹ کا حصہ نہیں بن سکا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب فیفا تعطل کا شکار رہا تو 1950 میں انڈیا کو تو موقع ملا، مگر وہ ننگے پاؤں کھیلنا چاہتے تھے، اور پیسے کی کمی کے باعث انہوں نے یہ موقع گنوا دیا۔ پاکستان کو یہ موقع بھی نہیں ملا۔ پاکستان کو بھی اس حوالے سے اقدامات کرنے چاہیے کہ اس بین الاقوامی ایکٹیویٹی میں اہم کردار ادا کیا جا سکے۔ اللہ نگہبان۔